بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم گفتگو کریں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا یہ پہلو کہ جس کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ کے اندر طرح طرح سے ستایا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دین کی خاطر کتنی زیادہ تکالیف برداشت کرنا پڑی، اور آپ کے جانثار صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو دین کی خاطر کتنی قربانیاں دینی پڑی۔ جب کفار ابو طالب کے پاس بار بار جا کر مایوس ہو گئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مشن سے باز نہیں آتے، دعوت دینے سے نہیں رکتے، بتوں کی نفی کرنے سے اور ان کے نقائص بیان کرنے سے نہیں باز آتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم علی الاعلان یہ بات بتا رہے تھے کہ لوگوں یہ بت نفع نقصان میں کچھ نہیں کر سکتے، نفع نقصان کا مالک اللہ رب العزت کی ذات ہے، لہذا تم ان بتوں کی پوجا کو چھوڑ کر اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کرو۔ اور لوگ جو بات نہیں مان رہے تھے اور اپنے آباء و اجداد کی تقلید کر رہے تھے، ان کو بھی بار بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سمجھا رہے تھے کہ تمہارے آباء و اجداد وہ صحیح دین پر نہیں تھے جو بتوں کی پوجا کر رہے تھے، لہذا تم ان کی تقلید کرنے کی بجائے میری بات مانو، اللہ رب العزت تمہیں دنیا آخرت میں کامیاب فرمائے گا۔ لیکن کفار بات سمجھنے کی بجائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مزید دشمنی پر اتر آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو طرح طرح سے ستانا شروع کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مختلف تکالیف سے گزرنا پڑا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ خود ہی فرمانے لگے کہ مجھے اس دین کی خاطر جتنا خوف زدہ کیا گیا اتنا کسی اور نبی کو نہیں کیا گیا، اس دین کی خاطر جتنا مجھے ستایا گیا، تکالیف دی گئی، اتنا کسی اور نبی کو نہیں دی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو تکالیف دی گئی کچھ جسمانی تھی اور کچھ زبانی تھی، زبان کے ذریعے تکلیف دی گئی۔ جسمانی تکالیف میں سے چند باتیں عرض کر دیتا ہوں۔ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کے اندر، جہاں پر کفار بھی اس وقت کسی کو تکلیف دینا بہت بڑا گناہ سمجھا کرتے تھے، نماز میں مشغول تھے کہ اتنے میں عقبہ بن ابی معیط آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن مبارک کے اندر کپڑے کو ڈالا اور اسے بل دینا شروع کر دیا، اور قریب تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گلا گھونٹ دیا جاتا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سانس کی تنگی محسوس کر رہے تھے۔ اتنے میں ادھر سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گزر ہوا۔ انہوں نے بڑی مشکل سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار سے چھڑوایا اور کہا کہ کیا تم ایسے شخص کو قتل کر دینا چاہتے ہو جس کا جرم تمہارے نزدیک صرف اتنا ہے کہ وہ اللہ وحدہ لا شریک کی دعوت دیتا ہے، اللہ کے غیر کی نفی کرتا ہے۔ ایسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ بیت اللہ کے اندر نماز میں مشغول تھے کہ ایک کافر آگے بڑھا اور بتوں کے نام پر ذبح کی گئی اونٹنی، اس کی بچہ دانی، اس کی اوجڑی اٹھا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کمر مبارک میں، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ کی حالت میں تھے، آپ کی کمر مبارک پر لا کر رکھ دی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ میں رہے۔ اتنے میں فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتی ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس اوجڑی کو دور کر دیتی ہیں۔ کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے بازار میں جاتے ہیں اور لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قدر پریشان کرتے ہیں۔ ایک صحابی فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا جاہلیت کے اندر اسلام لانے سے پہلے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بازار سے جا رہے، اسلام کی دعوت دے رہے، کوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نعوذ باللہ چہرہ انور پر تھوک رہا ہے، کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی گلوچ کر رہا ہے، برا بلا کہہ رہا ہے، کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر پھینک رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مشن کو جاری رکھے ہوئے تھے اور اپنے مشن کے ساتھ ہی لوگوں کو دعوت دیتے رہے۔ ایسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جسمانی تکالیف دینے کی انتہا کے طور پر کفار مکہ نے ایک حربہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے موقع پر آپ کو قتل کرنے کے منصوبے کے ساتھ بھی کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عورتوں نے بھی تکالیف دی۔ ابو لہب کی بیوی وہ جنگل سے کانٹے دار لکڑیاں کاٹ کر لاتی، کانٹے دار جھاڑیاں لے کر آتی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں بچھا دیا کرتی تھی۔ ایسے ہی زبان سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دی گئی۔
کبھی ساحر کہا گیا، کبھی مجنون کہا گیا، کبھی دیوانہ کہا گیا، کبھی یہ لوگوں کے دین میں اور لوگوں میں آپس میں تفریق کرنے والا جادوگر بنا دیا گیا، یعنی مختلف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو طعن و تشنیع کا، گالی گلوچ کا نشانہ بنایا جاتا رہا۔ اور وہ لوگ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو زبان سے تکلیف دیا کرتے تھے، ان میں امیہ بن خلف تھا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بھی آپ کی مذمت، آپ کی حجہ بیان کیا کرتا، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جاتے تو آپ کی پیٹھ پیچھے بھی وہ آپ کی برائی کیا کرتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں یہ آیت نازل کی، وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَ۔ اور ایسے ہی نضر بن حارث، یہ بھی کفار مکہ کا ایک سردار تھا، جو مختلف علاقوں میں جاتا اور وہاں کے علاقوں کے قصے کہانیاں سن کر آتا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا قرآن پڑھتے، کسی مجلس میں سناتے اور وہاں سے چلے جاتے، تو یہ نضر بن حارث وہاں بیٹھتا اور لوگوں کو وہ قصے کہانیاں سناتا جو سیکھ کر آیا ہوتا، لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کر کے کہتا کہ یہ میرے قصے کہانیاں بہتر ہیں یا نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین یا وہ قرآن جو پڑھ کر سناتے ہیں۔ اس طریقے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو زبان کی تکالیف دی گئی۔ ایسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جو نام دیا محمد، ایسا نام پہلے زمانے میں کسی نے نہیں رکھا، اللہ نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سنبھال کر دیا تھا، لیکن کفار مکہ آپ کو پریشان کرنے کے لیے آپ کے نام کو بدل دیتے مزمم۔ مزمم کہتے ہیں وہ آدمی جس کی مذمت کی گئی ہو، جس کی برائی بیان کی گئی ہو۔ محمد اسے کہتے ہیں جس کی تعریف کی گئی ہو، تو وہ آپ کو آپ کی برائی کرنے کی خاطر مزمم کہہ کر پکارتے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے کہ میرا نام تو محمد ہے، یہ میری برائی نہیں کر رہی، یہ مزمم کی برائی کر رہے ہیں۔ ایسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے بھی اس دین کی خاطر بہت زیادہ قربانیاں دی۔ ان میں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی اٹھا کر دیکھ لیں کہ تپتی دھوپ کے اندر انہیں لے جایا جاتا اور چٹان ان کے سینے پر رکھ دی جاتی کہ یا تو تمہارا خاتمہ کر دیں گے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن چھوڑ دو، لیکن وہ عہد کی رٹ لگائے ہوئے ہوتے کہ میں اللہ کو نہیں چھوڑ سکتا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں چھوڑ سکتا۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ لیں، کیسے ان کے اوپر تکالیف آئی، ان کی والدہ اسلام میں سب سے پہلی شہیدہ ہیں، اور عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آگ میں ڈالا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی کہ آگ ایسے ہی سلامتی والی ہو جائے جیسے ابراہیم علیہ السلام کے لیے ہوئی۔ ایسے ہی بقیہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین میں سے اکثر کے واقعات یہ آتے ہیں کہ انہیں طرح طرح سے تکالیف دی گئی۔ ایسے ہی حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو بھی ان کے گھر والوں نے اس قدر پریشان کیا، تنگ کیا کہ یا تو اسلام کو چھوڑ دیں یا پھر تو میں ایسے ہی تکالیف دی جاتی رہے گی۔ زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گھر والے چٹائی میں لپیٹ دیتے اور دھونی دیتے تاکہ یہ تکلیف سے دوچار ہو کر اسلام کو چھوڑ دے۔ ایسے ہی حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اسلام قبول کر لیا تو کچھ آیات قرآن پاک کی سیکھ لی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے اجازت دیجیے میں کلمے کا اعلان کروں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ابھی لوگ تھوڑے اسلام لے کر آئے ہیں، لوگ کہیں آپ کو تکلیف نہ دیں۔ کہا کہ نہیں، میں اپنے کلمے کا اظہار کرنا چاہتا ہوں۔ چنانچہ جیسے ہی انہوں نے جا کر اعلان کیا تو کفار مکہ ٹوٹ پڑے اور انہیں اس قدر مارا کہ لہو لہان کر دیا۔ اور سب سے قابل قدر واقعہ، ہر صحابی نے دین کے لیے قربانی دی، ہر صحابی جو مکہ کے اندر ایمان لے کر آیا اسے تکالیف سے دوچار ہونا پڑا، لیکن سب سے زیادہ جو تکالیف کا سامنا کرنا پڑا وہ جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بار بار اجازت طلب کرنے لگے کہ میں اعلان کرنا چاہتا ہوں اپنے کلمے کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم منع فرماتے رہے، حتیٰ کہ ایک دن ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کا اعلان کیا۔ اعلان کرتے ہی کفار مکہ ہر طرف سے ٹوٹ پڑے، اس قدر مارا، اس قدر مارا، اس قدر لہو لہان کیا کہ آپ کی ناک مبارک بالکل زخمی کر کے انہوں نے زخموں سے دوچار کر دیا، اور ان کے نزدیک گویا کہ آپ شہید ہو چکے ہیں، ایک چادر میں ڈال کر ان کے خاندان والے لے آئے
اور اعلان کیا کہ اگر ابوبکر صدیق کو کچھ ہوا تو ہم اس کا بدلہ لیں گے جس نے انہیں قتل کیا ہوگا۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں ہیں، ان کے والد، ان کے رشتہ دار، خاندان والے ان سے ان کا حال دریافت کر رہے ہیں کہ تمہارا کیا حال ہے۔ وہ خاموش، بول ہی نہیں پا رہے۔ جب کچھ بولے تو سب سے پہلی بات یہ کہی کہ بتاؤ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے۔ لوگوں نے کہا عجیب بات ہے، جن کی خاطر اتنی تکالیف ہوئی ہیں، تمہیں مار پڑی ہے، انہی کا حال دوبارہ پوچھ رہے ہیں، اور انہیں کہہ کر چھوڑ کر چلے گئے۔ ان کی والدہ کو کہا اس کے کھانے پینے کا دھیان رکھنا۔ اب والدہ گھر میں اکیلی ہیں۔ پھر ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا جاؤ ام جمیل جو اسلام لے آئی تھی، ابوبکر صدیق کو معلوم تھا، گھر والوں کو معلوم نہیں تھا، کہا کہ جا کر ان سے پوچھ کر آؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے۔ وہ گئی، پوچھا ام جمیل سے کہ کیا حال ہے، تو وہ اسلام کو کیوں چھپائے ہوئے تھی۔ کہا کہ مجھے کیا معلوم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے، ابوبکر کا کیا حال ہے، مجھے تو نہیں معلوم، لیکن میں تمہارے بیٹے کو جا کر دیکھ لیتی ہوں۔ اب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئی اور آ کر ان کی حالت دیکھی، کہا کہ بہت برا کیا آپ کے ساتھ جو کفار نے کیا۔ لیکن ابوبکر صدیق پھر وہی سوال دہرا رہے ہیں کہ بتاؤ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے۔ اب ام جمیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کو چھپائے ہوئے تھی، کہا تمہاری والدہ سن رہی ہے، وہ دیکھ لے گی، لوگوں کو بتا دے گی میرے اسلام کا۔ کہا کہ اس کی پرواہ نہ کرو۔ تو ام جمیل نے کہا کہ ہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خیر و عافیت سے ہیں، ٹھیک ہیں۔ اب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے قسم اٹھا لی کہ اللہ کی قسم میں اس وقت تک کچھ کھاؤں پیوں گا نہیں جب تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کو نہ دیکھ لوں گا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ان کو لے جایا گیا، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یوں جھکے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان پر جھکے، مسلمان جھکے اور دونوں زاروں قطار رو رہے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ عافیت سے ہیں، اگر آپ سلامتی میں ہیں تو میری کوئی بھی تکالیف نہیں، تمام تکالیف آپ کی سلامتی کو دیکھ کر میں بھول گیا ہوں۔ تو یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی قربانیاں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانی تھی کہ اللہ رب العزت نے پھر تھوڑے ہی عرصے کے اندر دین سارے عالم کے اندر پھیلا دیا۔ تو ان کی قربانیوں کا صلہ ہے کہ آج پوری دنیا کے اندر جو اسلام پھیلا اور اسلام قربانی چاہتا ہے، آج کے دور میں بھی اگر مسلمان اپنے جان کی، اپنے مال کی، اپنے اوقات کی قربانی دیں، اپنے وقت میں سے کچھ وقت نکالیں، مال میں سے کچھ مال نکالیں، اپنی زندگی کا کچھ حصہ اسلام کی تبلیغ کے لیے وقف کریں، تو آج بھی اسلام پھیلے گا، اسلام ترقی میں آئے گا۔ لیکن مسلمان اپنے مال کو کمانے میں، اپنی زندگی کو بہتر سے بہترین بنانے میں اور اپنے اوقات کو ساری زندگی کی آسائشیں اور راحتیں حاصل کرنے میں لگا رہا ہے، جس کی وجہ سے مسلمان بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے دور ہوئے، اللہ کے احکامات سے دور ہوئے، اور غیر مسلم کا داخلہ بھی بند ہو گیا۔ آج اسلام قربانی چاہتا ہے کہ جیسے ابتدا میں قربانیاں دی گئی، تکالیف برداشت کی گئی، کیونکہ یہ پکی بات ہے کہ جو اسلام پر چلا جاتا ہے، اسلام کی دعوت دی جاتی ہے، تو اپنے بھی غیر بن جاتے ہیں، لوگ مخالفتوں میں آ جاتے ہیں۔ اس لیے ضرورت ہے کہ مسلمان اس جذبے کے ساتھ اٹھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین ایک ایک گھر کی طرف پہنچائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی زندگی ایک ایک مسلمان اپنائیں، اس کے لیے دعوت دیں، لوگوں کو دین کی طرف بلائیں۔ تکالیف آئیں گی اور ان تکالیف کو ایسے ہی برداشت کریں جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اور آپ کے صحابہ کرام نے کیا۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عطا فرمائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت عطا فرمائے۔ مع السلام۔